دوستو، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ایک کولیگ کے والد فوت ہو گئے۔ وہ جب دفتر آئے تو بتانے لگے کہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ ہم نے استفسار کیا تو وہ کہنے لگے والد صاحب کی میت کو غسل دینے کے لیے جب ہم نے متعلقہ شخص سے رابطہ کیا تو اس نے کہا 500 روپیہ اور ایک کپڑوں کا جوڑا ایڈوانس لوں گا، تب آپ کے والد کو غسل دوں گا۔ ہم نے سن کر کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ آپ سے 500 کی بجائے 2000 روپے کا مطالبہ کرتا۔ ہماری بات سن کر ہمارے دوست چونکے اور ہمیں شکایتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کرتے ہم نے کہا صاحب ابو آپ کے تھے یا اس شخص کے؟ انہوں نے کہا میرے ابو تھے۔ ہم نے کہا تو پھر اپنے ابو کو آپ خود غسل دیتے، وہ تمام عمر آپ کی خدمت کرتے رہے، اور جب ان کی خدمت کا وقت آیا، جب غسل دینے کی باری آئی تو دوسرا شخص آپ غسل دے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کے والد کو غسل دینے والے کو ان سے کیا ہمدردی ہوگی، لہٰذا وہ آپ کے والد کو غسل دینے کی اجرت مانگتا ہے تو کیا برا کرتا ہے۔ وہ صاحب میرا منہ دیکھنے لگے۔ ہم نے دل میں سوچا اگر اس شخص کے والدین نے اس کی تربیت کی ہوتی تو وہ اپنے والد کو خود غسل دیتا۔ یہ واقعہ ہمیں آرمی چیف کی والدہ کی فوتگی پر یاد آیا جب یہ پتہ چلا کہ آرمی چیف نے اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھایا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ان کے والدین کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ انہوں نے انہیں بچپن میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی مالا مال کیا، خاص طور پر انہیں حافظ قرآن بنایا، جس کی بدولت پاکستانی فوج کے سپہ سالار نے اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھایا۔ لمحہ فکریہ ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم و تربیت پر سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں اور انہیں دینی تعلیم سے نابلد رکھتے ہیں۔ نتیجتاً اپنے والدین کے بیوروکریٹ، سیاستدان، عمرہ، وزراء بچے والد یا والدہ کی وفات پر ان کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، خود جنازے کی دعائیں پڑھنے سے عاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم سے مالا مال کریں تاکہ ہمارے دوست کی طرح والد کو غسل دینے کے لیے کسی پیشہ ور کی ضرورت پیش نہ آئے۔ امید ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔